بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر آصف اقبال ہے۔ میں پچھلے 30 سال سے ہمدرد کے ساتھ منسلک ہوں۔ میں نے اپنی ابتدائی طبی تعلیم 4 سال کا ایک طب کا ڈپلومہ کورس ہمدرد طبی کالج سے 1994 میں مکمل کیا۔ 1995 میں نے ہمدرد کا جو ڈگری کورس ہے جسے بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری کہتے ہیں اس میں داخلہ لیا۔ 1998 میں یہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے ہمدرد یونیورسٹی بطور معلم جوائن کر لی اور میں وہاں پہ معالجات کا میرا لیکچرشپ تھی۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے حکیم سعید صاحب کے ساتھ، کیونکہ 10 سال کا عرصہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں وہ ہیپاٹائٹس سی پر ریسرچ کر رہے تھے، تو میں ان کا ڈیٹا کیونکہ کمپائل کرتا تھا، تو ان کی شہادت کے بعد مجھے اسی موضوع پہ ایم فل کرنے کا ہمدرد یونیورسٹی نے موقع دیا۔ میں نے 2005 میں ایم فل کمپلیٹ کی اور 2010 میں نے ہیپاٹائٹس سی پر اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی۔ 2012 میں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی۔ الحمدللہ مجھے ہیپاٹائٹس سی کی ریسرچ پہ 3 انٹرنیشنل گولڈ میڈل بھی ایوارڈ ہوئے، اور اس کے بعد پھر میں وہاں پہ ہی ہمدرد یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر کے پوسٹ پر 5 سال کام کیا، اور اب میں اس وقت بطور ڈین فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن ہمدرد یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ ماہران غذائیات جو ہیں وہ مختلف موضوعات پہ اپنے لیکچر دے رہے ہیں، اور نیوٹریشن کا جو ٹرینڈ ہے پوری دنیا میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ بیسیکلی نیوٹریشن جس کو ہم غذائیات کہتے ہیں، اور کلینکل نیوٹریشن یعنی علاج بالغذا، اس کا پریونشن اور ٹریٹمنٹ دونوں میں بہت اہم کردار ہے۔ بنیادی طور پہ قدرت نے ہر شخص کو ایک فطری مزاج عطا فرمایا ہے، اور ہر مزاج کی تسکین اور بقا کے لیے نباتات پیدا فرمائے۔ یہ نباتات حالت صحت میں ہماری غذا بنتے ہیں اور حالت مرض میں ہمارے درد کا درماں بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم آج پھر اس فطری طریقہ علاج کی طرف آ رہے ہیں جو قدرت کا ہی متعین کردہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے قریب تر ہے۔ تو یہ طریقہ علاج کیونکہ فطری ہے، ہماری جو باڈی ہے وہ ایک آرگینک باڈی ہے، لہٰذا یہ کسی ان آرگینک چیز کو یا کسی سنتھیٹک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، بلکہ اس کو ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو ہم قدرت کے ان قوانین سے جو قدرت نے ڈیزائن کیے ہیں، ہم صحت کے قائم رکھنے میں اور صحت کو، بیماریوں کو ازالہ کرنے کے لیے اور صحت کو ریسٹور کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ نیوٹریشن بیسیکلی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ہمارا جسم کیونکہ 3 چیزوں سے مرکب ہے، ایک آرگینک باڈی ہماری ہے، سومیٹک باڈی ہے، جسم ہے، اس کے اندر ایک چیز ہمارے ہاں روح ہے جس کو روح بہرحال کہا جاتا ہے، اور ایک چیز ہمارا ذہن ہے۔ تو یہ مائنڈ، باڈی اینڈ روح، یہ 3 چیزوں کا جسم مرکب ہے۔ سول، باڈی، مائنڈ کے نام سے بہت سارے کورسز اور بہت ساری سائنسز موجود ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اپنی اپنی غذا چاہیے، ان کو اپنے اپنے نوعیت کے آرام بھی چاہیے۔ جب غذا اور آرام دونوں چیزیں مل جاتے ہیں تو صحت حاصل ہوتی ہے یا بیماری کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ تو نیوٹریشن بیسیکلی وہ علم ہے جس میں ہم غذا کے ذریعے سے اور مختلف لائف سٹائل کے چینج کرنے کے ذریعے سے ہم غذا کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، غذائی بھی اور معالجاتی بھی۔ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام کلینکل نیوٹریشن ہے۔ دیکھیں، نیوٹریشن کی جو اہمیت ہے اس کو آج پوری دنیا ریئلائز کر چکی ہے۔ اب شاید کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو دنیا میں نیوٹریشن کے موضوع پہ ماسٹر، پی ایچ ڈیز ریسرچ نہ کر رہی ہو، کیونکہ دیکھیں اب ہم ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے اور ہم جوان ہو گئے، اپنی عمر پوری کر لی غذا کے ذریعے، اور
ہمارے استاد اساتذہ جو ماہر غذائیات تھے وہ فرماتے تھے کہ آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، صرف غذا کے علم کو نہ جاننے یا اس پر نہ عمل کرنے کی سزا کا نام بڑھاپا ہے، کیونکہ بیماریاں اور بڑھاپا اور بڑھاپے میں بیماریوں کا ہونا اور یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو ایجنگ ہے، یہ تو عمر کا تقاضا ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے۔ نیوٹریشن ایک اہم ترین موضوع ہے اور جس کے بغیر نہ ہم اپنی صحت کو قائم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی مرض کا بہتر علاج کر سکتے ہیں، یعنی کیور حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال آپ دیکھتے ہوں گے کہ 3-4 مہینے کے بعد سبزی کی ریڑھی، فروٹ کی ریڑھی چینج ہو جاتی ہے، ہر 3-4 مہینے کے بعد پھلوں کی اور سبزیوں کی جو ورائٹی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ جب تک ہم موقع، موسم، ماحول، مزاج اور اپنے پیشے کے اعتبار سے اپنی غذا کا تعین نہیں کریں گے تو بیماریوں سے بچنا اور صحت کو حاصل کرنا ایک ناممکن چیز ہوگی۔ دیکھیں، نیوٹریشن ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے، ضابطۂ علاج بھی ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اس کو ہم فزکس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو طبیعیات کہا جاتا ہے۔ جتنی کائنات میں موومنٹ ہو رہی ہے، موسم کی صورت میں، ہواؤں کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں، سورج اور چاند ستاروں کے گھومنے اور بدلنے کی صورت میں، یہ جتنی بھی کائنات میں موسم کی تبدیلیاں ہیں اور سورج کی روٹیشن کی وجہ سے جو دن اور رات کے اندر اتار اور چڑھاؤ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار اس میں غور کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ تمہارے لیے فائدے ہیں، تمہارے لیے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس سارے علم کو ہم طبیعیات یا فزکس کہتے ہیں۔ اور جسم کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بلڈ سرکولیشن ہے، ریسپیریشن ہے، ڈائجیشن ہے اور مکسچوریشن، یہ جتنا بھی سوچنے سمجھنے کا، سننے کا عمل ہے، یہ جتنا بھی افعال ہیں، ان کو ہم فزیولوجی کہتے ہیں۔ ہاں، منافع الاعضاء یا فزیولوجی، یا ان کو ہم طبیعت یا طبیعت مدبرہ بدن کہتے ہیں۔ تو جسم کے باہر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو ہم طبیعیات کہتے ہیں، اور جسم کے اندر جو تبدیلیاں اور جو بھی ماڈیفکیشنز ہو رہی ہیں ان کو ہم طبیعت یا فزیولوجی کہتے ہیں۔ اور جو شخص اس فزکس کے ذریعے سے اس فزیولوجی کو مینٹین کرنا جانتا ہے اس کو ہم فزیشین کہتے ہیں، یعنی طبیعت اور طبیعیات کو کنٹرول کرنے والا، بیلنس کرنے والا شخص فزیشین کہلاتا ہے۔ تو اب ہمارا جو جسم ہے وہ 4 طرح کی توانائیوں کا مرکب ہے۔ تو ایک جسم یعنی ہیومن باڈی 4 انرجیز کی کمبینیشن ہے، کلیکشن ہے، جس میں سے پہلی انرجی کو ہم میکینیکل انرجی کہتے ہیں، دوسری انرجی کو ہم کیمیکل انرجی کہتے ہیں، تیسری الیکٹریکل انرجی اور چوتھی ایٹامک انرجی۔ ان 4 قوتوں کے مجموعے کا نام فزیولوجی یا ہماری فزکس یا طبیعت مدبرہ بدن یا یہ ایک ہیومن باڈی، ان 4 انرجیز اور ان 4 افعال کا کمبینیشن ہے۔ میکینیکل انرجی کا ہم تعارف کرائیں کہ یہ فرکشن سے بنتی ہے، رگڑ سے بنتی ہے، یعنی آپ نے رنگ پسٹن کی موومنٹ دیکھی ہوگی کہ جتنا رنگ پسٹن پاور میں موومنٹ کرتے ہیں اتنا وہ انرجی کریٹ ہوتی ہے، اور یہ انرجی مسلز میں بنتی ہے۔ ہمارے 1 انچ میں ملینز آف ملینز ایکٹن مایوسین کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں جن میں 24 گھنٹے فرکشن ہوتی رہتی ہے، موومنٹ ہوتی رہتی ہے، اور یہ موومنٹ ایک انرجی کریٹ کرتی ہے جسے ہم پاور، موومنٹ، ٹون، لوکوموشن یعنی چلنے پھرنے کا، پکڑنے کا، کھڑے ہونے کا کام، یعنی اسی انرجی سے کرتے ہیں۔ اور یہ انرجی ڈائٹ نمبر 1 اور 2 سے مینٹین ہوتی ہے، جو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگراموں میں ڈائٹ کے اوپر جب انشاءاللہ جائیں گے تو وہاں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ دوسری انرجی ہماری باڈی میں جو ہے وہ کیمیکل انرجی ہے، جو کیمیکل ریئیکشن سے بنتی ہے۔ جیسے ایک آپ بیٹری سیل میں چونا اور کوئلہ بھر دیں، اس سے جو ریئیکشن ہوگا اس سے انرجی بنے گی۔ یہ انرجی 2 کام کرتی ہے، ایک ہماری باڈی کی اندر انرجی کریٹ کرتی ہے، یعنی کہ ATPs کریٹ کرتی ہے
جس کے بلبوتے پہ ہمارے ہاں جو توانائی پیدا ہوتی ہے، تو سارے سیلز کو یہ ATPs کی یعنی کہ اس انرجی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے افعال انجام دینے کے لیے۔ دوسرا، یہ ہیٹ مینٹین کرتی ہے، ہماری باڈی میں لوبریکیشن بھی کریٹ کرتی ہے، تو یہ انرجی اور ہیٹ پروڈیوس کرنا اور ٹیمپریچر مینٹین کرنا اس انرجی کے ذمے ہے۔ ہماری آنکھوں کی سطح سے، اسکلیرا سے ہر وقت واٹر ایویپوریٹ ہوتا رہتا ہے، بولنے کی وجہ سے ہماری ٹنگ سے، ہمارے ماؤتھ سے واٹر ایویپوریٹ، پسینے کی صورت میں بھی پانی جسم سے خارج ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی اسکریشنز باڈی میں یوٹیلائز ہوتی ہیں، ایویپوریٹ ہوتی ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ کرنا، ان کو ریکریٹ کرنا، ان کو بنانا، یہ کیمیکل انرجی کا کام ہے، اور یہ لیور میں بنتی ہے۔ تو جیسے ایک لیور کے سیل میں 500 کیمیکل ریئیکشن سائملٹینیسلی ہوتے ہیں، تو یہ جو ہم نے بریانی کھائی اور ہم نے جو قورمہ کھایا اور مختلف قسم کے فروٹ کھائے، فروٹ چاٹ کھائے، اب یہ کیمیکل انرجی کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں اپنے آئونک لیول تک جاتی ہیں۔ سوڈیم اس میں سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، پوٹیشیم الگ ہو جاتا ہے، اور اس کے سارے ایلیمنٹس الگ ہو کے وہ اپنی اپنی انرجیز پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ سب کیمیکل انرجی یعنی لیور کے تھرو ہوتا ہے۔ تیسری انرجی جو ہماری باڈی میں ہے وہ الیکٹریکل انرجی ہے۔ یہ کاربن اور ہائیڈروجن کے بانڈ کے ٹوٹنے سے بنتی ہے۔ باڈی کے اندر ہم اس کو کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، اور باڈی کے باہر ہم اس کو ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں۔ تو لاز آف نیچر ہیں کہ جب بھی کاربن اور ہائیڈروجن کا بانڈ ٹوٹے گا انرجی بنے گی۔ تو ہمارے جو نیورونز ہیں، ہمارے جو اعصاب ہیں، ہمارا دماغ ہے، اس میں گلوکوز کی ایبزارپشن وداؤٹ انسولین ہوتی ہے، اور پھر وہاں کی الیکٹریکل امپلسز کے ذریعے سے کاربن اور ہائیڈروجن کا بانڈ ٹوٹتا ہے اور انرجی بنتی ہے۔ یہ انرجی ہمیں پلاننگ میں، انٹرپریٹیشنز میں، سوچنے میں، سمجھنے میں، حافظے میں مدد دیتی ہے۔ پلاننگ، پروگرامنگ اور میموری ریکالنگ میں ہیلپ کرتی ہے۔ دوسری اس کی صورت ٹچ، ٹیسٹ اینڈ سینسیشن کی صورت میں بھی یہی انرجی ہمیں یعنی کہ اپنے افعال سر انجام دینے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ تو الیکٹریکل انرجی کی سورس جو ہے وہ گلوکوز ہیں اور ڈائٹ نمبر 5 اور 6 ہے۔ جیسے کیمیکل انرجی کی سورس ڈائٹ نمبر 3 اور 4 ہے، اور ڈائٹ نمبر 5 اور 6 جو ہے یہ ہماری الیکٹریکل انرجی کی سورس ہے۔ تو چوتھی انرجی جو ہے یہ ایٹامک انرجی ہے، جو ہمارے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر کے بالائی حصے میں 2 ایٹامک ریئیکٹر، جس کو ہم ایس اے نوڈ اور اے وی نوڈ کہتے ہیں، یہ ایٹامک ریئیکٹرز ہیں جو کہ یہاں سے اسپارکنگ ہوتی ہے یا ایٹامک انرجی ریلیز ہوتی ہے، جس سے ہارٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ باڈی کی مینٹین رہتی ہے۔ تو اس کی جو سورس ہے وہ ہمارے آئنز ہیں، یعنی کہ سوڈیم، پوٹیشیم، کیلشیم آئنز جو ہیں وہ اس انرجی کی سورس ہیں، یعنی الیکٹرولائٹس اور منرلز جو ہے وہ اس انرجی کی سورس ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم نیوٹریشن ایک وہ علم ہے جو ہمیں اس بات کا تعین کرتا ہے کہ جس شخص کی جو انرجی جتنی زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہے اس کو اسی سورس کی ڈائٹ چاہیے، اور جس انرجی کا یوٹیلائزیشن کم ہے اس کو اس لائن کی ڈائٹ کم سے کم لینی چاہیے۔ اب ہم اکثر معالجین سے سوال کرتے ہیں کہ بعض امراض میں میں کیونکہ خود میڈیکل پریکٹس میں پچھلے 25 سال سے الحمدللہ اپنی خدمات مختلف اسپتالوں میں انجام دے رہا ہوں، تو بعض اسپتال میں ہمارا پورا کا پورا پینل سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ مریض ٹھیک نہیں ہو رہے، سی ٹی اسکین کر لی، MRI کر لی، بایوپسی کر لی، DNA ڈی کوڈ ہو گیا، اور ڈرگ کا موڈ آف ایکشن بھی ہم جانتے ہیں، لیکن مریض ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ تو ذرا سی ڈائٹ موڈیفیکیشن سے حیرت انگیز نتائج ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی مزدور ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مسکولر ایگزرشن زیادہ کر رہا ہے، تو اس کو ڈائٹ نمبر 1 2 کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کا الیکٹریکل چینل یا میکینیکل یا کیمیکل چینل زیادہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا، تو اس کو انرجی کم چاہیے۔ تو اگر ہم کسی بھی چینل کی ڈائٹ زیادہ یوز کریں اور اس کو یوٹیلائز نہ کریں اور انٹیک اس کا زیادہ ہو، تو اس کے جو ٹیشوز ہیں وہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں میگیلیز شروع ہو جاتی ہیں، اس میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم کسی ٹیشو کو بہت زیادہ یوٹیلائز کریں اور اس کا انٹیک نہ ہو، اس کی ڈائٹ نہ لی جائے،
تو اس کے ریزروائر ختم ہونے کے بعد وہ ٹیشو کولیپس کرنا شروع ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، یعنی فائبروسس، نیکروسس جیسی شکایات شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس بیلنس کو مینٹین کرنا کہ جو شخص جس موسم میں، جس عمر کے حصے میں ہے، جس پیشے سے اس کا تعلق ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے جسم، اس کے ذہن اور اس کی روح کی ساری تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے ایک بیلنس ڈائٹ اور اس ڈائٹ سے ریلیونٹ اس کے ریسٹ آف ٹائم کو یعنی پلان کرنا، یہ ایک نیوٹریشنسٹ کا یعنی کہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اگر ان سارے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس کے علم کو صحیح معنوں میں سیکھا جائے تو انشاءاللہ ہماری صحت بھی قائم رہے گی اور ہمیں بہت سارے امراض سے مقابلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ دیکھیں، جیسے ہم نے نیوٹریشن کی اقسام پر اگر ہم بات کریں تو ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی ہماری غذا ہے، جو ہم نیند پوری کرتے ہیں یہ بھی ایک غذا ہے، ہم پانی پیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم بہت ساری آپس میں گفتگو کرتے ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں، سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جسم کی غذا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ انسانی جسم 3 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کا ذہن ہے اور ایک اس میں روح ہے۔ عبداللہ کے جسم میں روح ہے تو ہم کہیں گے عبداللہ آ رہا ہے، عبداللہ جا رہا ہے، عبداللہ کھا رہا ہے، عبداللہ سو رہا ہے، عبداللہ رو رہا ہے، اور عبداللہ کی روح نکل جائے تو ہم کہیں گے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی لاش ہے۔ اب اس جسم کو عبداللہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو ہم تینوں چیزیں جب کسی بھی شخص کی اسٹڈی کرتے ہیں، آنے والے پیشنٹ کی صورت میں یا صحت مند آدمی جب ہمارے پاس اپنا غذائی چارٹ ترتیب دینے آتا ہے تو ہم ان کے پیشے کے مطابق، اس علاقے کے موسم کے مطابق ان کی فزیکل ایگزرشن اور انٹیک آف کیلوریز ڈائٹ کی سینس میں وہ میئر کرتے ہیں۔ میئر کرنے کے بعد ہم اس کے لیے پورا صرف ڈائٹ چارٹ میں صرف غذائی ترتیب نہیں دیتے کہ یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، اتنی کیلوریز لینی ہے، بلکہ ہم اس کو اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطیں بھی بتاتے ہیں کہ اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے واک کرنی ہے۔ یعنی ہم انٹرنل انرجیز کو باہر کی انرجیز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ سورج سے آنے والی روشنی، چلنے والی ہوا، بہتا ہوا پانی، یہ ساری کی ساری انرجیز ہماری انٹرنل انرجیز سے جب کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بھی وہی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے جو کہ عام آدمی نہ جاننے والا ان کو اویل نہیں کر رہا ہوتا اور غذا سے بھی پھر بھرپور فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا۔ تو یہ نیوٹریشن کی ہماری سینس میں یہ 3 قسمیں ہیں اور ان تینوں کے اوپر انشاءاللہ پھر مزید ان سے متعلق پروگرامز میں ہم تفصیلات اپنے ناظرین کو انشاءاللہ بتائیں گے۔